السلام علیکم گائز، ہوپ یو آل فائن۔ تو پہلے میں ویڈیو بناتا تھا اپنے دوسرے یوٹیوب چینل پہ، لیکن وہ چینل مجھے بند کرنا پڑا کسی وجہ سے، اور یہ میرا نیا چینل ہے۔ تو میں اس میں یہی بتانا چاہتا ہوں، جو لڑکے یا لڑکیاں پاکستان سے باہر آنا چاہتے ہیں، اور سب کا خواب ہے کہ یورپ جانا یا امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، کسی بھی بڑے ملک میں جانا، اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے پورا نہیں ہو پا رہا۔ یا تو آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کے پاس لاکھوں روپیہ ہے، تو وہ اسٹوڈنٹ فیس پے کر کے انگلش کا کورس کر کے آئلٹس تو جا سکتے ہیں، وہ بھی آپ لکی ہوئے تو۔ نہیں تو بہت مشکل ہے، اپائنٹمنٹ ہی نہیں ملتی۔ امریکہ کی اپائنٹمنٹ 1 سال یا 1.5 سال بعد کی ملتی ہے، یورپ کی تو بہت سی کنٹریز کی ملتی نہیں، کیونکہ وہ آن لائن پہلے ہی ایجنٹ حضرات بک کر دیتے ہیں، بعد میں لاکھوں روپے میں سیل کرتے ہیں۔ تو وہ صرف لاکھوں روپے میں صرف اپائنٹمنٹ آپ کو مل رہی ہے، ویزا نہ لگنا، وہ یا لگنا یا نہ لگنا ایک الگ بات ہے۔ تو بہت ڈیفیکلٹ ہے پاکستان سے باہر آنا، باہر جانا یا یورپ یا کسی بھی بڑی کنٹری میں جانا۔ تو اس کا ایزی سلوشن یہی ہے کہ آپ جتنے بھی لڑکے لڑکیاں ہیں، سب سے پہلے تھوڑی سی انگلش سیکھ لیں۔ جن کو آتی ہے ٹھیک ہے، نہیں آتی تو ایک بیسک سا انگلش کا 3-4 مہینے کا یا 2 مہینے کا کورس کر لیں، تو آپ کو انگلش بولنی آ جائے گی تھوڑی بہت۔ تو آپ کسی بھی ایجنسی سے اپلائی کریں، آپ یو اے ای، قطر، بحرین، عمان، سعودی، کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں، وہاں پہ جا کے آپ جاب کریں، اور جاب کے ساتھ ساتھ آپ اپنا بینک سٹیٹمنٹ مینٹین کریں۔ آپ کی سیلری بینک میں آئے گی، اسی کو مینٹین کریں، نہیں تو آپ اپنا الگ پرسنل اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں، کچھ لمیٹڈ ہوتی ہے۔ قطر میں ہے 10,000 ریال رکھنا ہوتا ہے تو آپ کا بینک اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے، 2 مہینے کے لیے وہ آپ نے ڈپازٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نکلوا سکتے ہیں۔ تو آپ پرسنل بھی بنا سکتے ہیں، نہیں تو کمپنیاں سیلری ڈالتی ہیں، آپ اپنی سیلری بھی جمع کر کے بینک اسٹیٹمنٹ بنا سکتے ہیں۔ اور نہیں تو کمپنی اگر سم ٹائم سم میں سیلری آتی ہے، جیسے قطر میں اوریڈو ہے، اوریڈو منی میں آپ کی سیلری آتی ہے کچھ کمپنیز کی، زیادہ تر کی تو بینک میں آتی ہے، لیکن وہ لوگ بھی اپنا کمرشل بینک میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کر کے ایسے اپنی بینک اسٹیٹمنٹ بنا سکتے ہیں۔ یو اے میں بھی ایسے بہت سے بینک ہیں جن میں آپ اپنا اکاؤنٹ اوپن کرا سکتے ہیں، لیکن کچھ فکس ڈپازٹ آپ کو پہلے جمع کرانی ہوتی ہے، جو کہ بعد میں آپ وڈرا کر سکتے ہیں۔ تو آپ اپنی سیلری یا تو اپنے اکاؤنٹ میں جمع کریں، نہیں تو اکاؤنٹ میں نہیں، اگر سیلری آ رہی بینک میں نہیں آ رہی تو آپ اپنا پرسنل بینک اکاؤنٹ اوپن کر کے اپنی بینک اسٹیٹمنٹ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تو ایک الگ بات ہوگی، لیکن اس کے علاوہ آپ کو ویزا یہاں سے ایزی ملتا ہے، لیکن ایز مچ ایزی بھی نہیں ہے کہ آپ نے جیسے اپلائی کیا، بینک اسٹیٹمنٹ بنائی تو مل گیا۔ پہلے آپ کو تھوڑی سی ٹریول ہسٹری بنانی پڑتی ہے۔ پاکستان سے تو آپ کو افغانستان اور ایران کا ویزا بھی نہیں ملتا بھی ہے تو بہت مشکل سے۔ لیکن یہاں سے یہ ہے کہ آپ قطر میں اگر ہیں یا یو اے میں یا کسی بھی کنٹری میں ہیں، تو آپ کو بہت سی کنٹری ویزا آن ارائیول ہو جاتی ہے، یا ویزا آپ کو ادھر ایئرپورٹ پہ ملتا ہے آن ارائیول، یا پھر آپ کو یہاں سے اسٹیکر ویزا یا ای ویزا بہت ایزیلی مل جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یورپین کنٹری بھی ہے، آذربائیجان، اور شنجن میں تو نہیں ہے لیکن یورپ میں ہی ہے، اور جارجیا، یہ ویزا بھی آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے۔ آپ کو ایجپٹ کا اسٹیکر ویزا مل جاتا ہے، یہاں پہ سری لنکا کا ویزا ایزیلی مل جاتا ہے، آپ کو بہت سی کنٹریز کا ویزا ایزیلی مل جاتا ہے۔ یہاں سے بائی روڈ آپ سعودی بھی جا سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، آپ یو اے جا سکتے ہیں، بحرین جا سکتے ہیں، عمان جا سکتے ہیں، جارڈن، لبنان جا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری کنٹریز آپ بائی روڈ بھی کر سکتے ہیں، اور پاسپورٹ پہ اچھی بلی سٹیمپس لگ جائیں گی۔ تو ایک تو اسٹیکر ویزا لگوا لیں، ترکی کا لگوا لیں یا ساؤتھ افریقہ کا لگوا لیں، جو کہ یہاں سے ایزیلی مل جاتے ہیں۔ تو آپ یہ ویزے یہاں سے لگوا لیں، اور لگوانے کے بعد ابھی میں باہر کھڑا ہوں، ہوا زیادہ ہے اس لیے گاڑی میں بیٹھ کے ہی ویڈیو بنا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ باہر کا ویو بھی دیکھیں۔ باہر آ کے آپ کو ایک تو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ انگلش بولنے کا پلیٹ فارم پاکستان میں نہیں ہے، آپ سیکھ بھی لیتے ہیں تو آپ پریکٹس نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ آپ کو ہر جگہ انگلش بولنی پڑتی ہے، تو آپ کی انگلش پریکٹس ہو کے بہت اچھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ٹریول ہسٹری بھی ایزیلی بن جائے گی، کیونکہ یہاں پہ آپ کی سیلری آتی ہے، تو ایک سیلری میں ایک ٹرپ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی سیلری 1500 ہے تو 1500 میں آپ ایزیلی ایجپٹ سے ہو کے آ سکتے ہیں۔ 1900 یا 1100 ریال کی ٹکٹ ہے ریٹرن، اور 200-300 ریال میں آپ کا کھانا پینا اور ویزے کی اماؤنٹ بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ 2-3 دن کا یا 4 دن کا ٹرپ رکھ لیں۔ سیم جورجیا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جورجیا کی ٹکٹ سم ٹائمز تھوڑی مہنگی ہوتی ہے، 2000 یا 2500 کی، تو آپ 2 مہینے سیلری جمع کر کے جورجیا کا بھی کر سکتے ہیں۔
تو ہو سکتا ہے فیوچر میں جورجیا شنجن میں آ جائے، تو آپ اس سے پہلے ہو آئیں تو وہ اچھی بات ہے، تاکہ ان فیوچر آپ اپلائی کریں تو آپ کو ایزلی مل جائے جب وہ جورجیا میں آ جائے، جورجیا شنجن میں آ جائے گا تو ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایجپٹسٹی کا ویزا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا، یہاں سے بائی روڈ آپ عمرہ کرنے جا سکتے ہیں سعودی، اور یہاں بائی روڈ کار سے آپ یو اے جا سکتے ہیں۔ تو ٹریول ہسٹری بنانا بہت ایزی ہے یہاں سے، اور اس کے بعد یہاں سے جب آپ ٹریول ہسٹری بنا کے ویزا اپلائی کرتے ہو شنجن کا یا کسی بھی کنٹری کا، تو آپ کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے، بہت ایزی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ اپائنٹمنٹ بھی آپ کو فری میں ملتی ہے، 2 یا 3 منتھ بعد کی کسی بھی یورپین کنٹری کی اپائنٹمنٹ مل جاتی ہے، حتیٰ کہ امریکہ کی اپائنٹمنٹ میں نے لی تھی 3 منتھ بعد کی ملی تھی، پاکستان میں 1 سال یا 1.5 سال کی ملتی ہے، اور شنجن کی سب اپائنٹمنٹ سیل ہوتی ہیں۔ لاسٹ ٹائم میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ اٹلی کی اپائنٹمنٹ 9 لاکھ پاکستانی روپے میں مل رہی ہے۔ تو پاکستان میں سب کو پتہ ہے کہ کرپشن زیادہ ہے، چیزیں بہت ڈیفیکلٹ ہیں عام آدمی کے لیے، تو جتنے بھی میرے بھائی یا بہنیں، جو بھی لڑکے لڑکیاں پاکستانی باہر جانا چاہتے ہیں تو جائیں، پہلے کسی بھی گلف کنٹری میں چلے جائیں، 1-2 سال کام کریں، ٹریول ہسٹری بنائیں، اپنی بینک اسٹیٹمنٹ مینٹین کریں، اور اس کے بعد ویزا اپلائی کریں، آپ کو انشاءاللہ ویزا ملے گا، 100% ملے گا، آپ کے خواب پورے ہوں گے، کیونکہ ہر آدمی جانا چاہتا ہے تو ہر آدمی جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی انفارمیشن چاہیے ویزے سے ریلیٹڈ یا قطر سے ریلیٹڈ، تو میں انشاءاللہ آپ کو انفارمیشن دوں گا۔ اور یہاں پہ ایزی ایسے ہے کہ آپ آگے آپ کی سیلری 1500-2000 ریال تک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ایزلی ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں سیلری ہے 20,000 یا 25 یا 30، تو گزارا نہیں ہوتا۔ یہاں پہ آپ ٹریول ہسٹری کیسے بنائیں گے، بینک اسٹیٹمنٹ کیسے مینٹین کریں گے، تو یہاں پہ تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے۔ میں اس لیے ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں، کیونکہ جیسے میرا خواب ہے ایسے آپ کا بھی خواب ہے، تو ہر آدمی کا خواب ہوتا ہے، لیکن اس کو خواب کو پورا ہونا ہر آدمی ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کا خواب پورا ہو، کیونکہ ہر آدمی کا حق ہے جو وہ چاہتا ہے اسے ملے۔ تھینک یو سو مچ گائز، ایسے محنت کرتے رہو، لگے رہو، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے گا۔ اللہ حافظ۔